السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھر سے تھا اور سب مجھے شہری کہہ کر پکارتے تھے کیونکہ میرا نام شہریار تھا۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس عادت کی وجہ سے مجھے وہ دن دیکھنا پڑے گا جو میرے لیے ایک سزا کی طرح تھا۔ میں نے جانے کس کس کو خون کے آنسو رلایا تھا، اور پھر جو میرے ساتھ ہوا وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی جہنم سے بھی بدترین ہو جائے گی، اور اس کی وجہ وہی تھی جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ دراصل میں اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا۔ میرے بابا حکیم تھے اور گھر کے ایک کمرے میں انہوں نے اپنا دواخانہ کھول رکھا تھا۔ یہ ان کا جدی پشتی کام تھا اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا بھی بہت رکھی تھی۔ اماں بالکل سادہ سی ایک گھریلو عورت تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ میری 3 بہنیں تھیں جو مجھ سے بڑی تھیں، اس لیے میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا اور بہنوں کا لاڈلا تھا۔ ویسے بھی اماں ابا نے مجھے منتوں مرادوں کے ساتھ مانگا تھا۔ میری سب سے چھوٹی بہن 12 سال کی ہو گئی تھی جب میں اس دنیا میں آیا۔ پھر تو یہ حال تھا کہ اماں ابا سمیت تینوں بہنیں بھی مجھے پلکوں پہ اٹھائے رکھتی تھیں۔ ہر وقت میرے پاس کوئی نہ کوئی موجود رہتا کہ کہیں مجھے چوٹ نہ لگ جائے، میں گر نہ جاؤں، اس لیے میرا خیال رکھنا میرے گھر والوں کا پہلا فرض بن چکا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اسکول جانا شروع کیا تھا تو ابا مجھے گود میں اٹھا کر لے کر جاتے تھے اور میں ان کی گود میں ہی واپس آتا تھا۔ اور جس دن ابا کسی کام کی وجہ سے ہمیں چھوڑنے نہیں جاتے تھے، اس دن بڑی باجی مجھے اٹھا کر لے جایا کرتی تھی۔ ابا کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے ہم 4 بہن بھائیوں کو ہر سہولت دی ہوئی تھی۔ ہم جو کھانے کو مانگتے ابا ہمیں لا کر دیتے تھے، اور عید کے علاوہ بھی ہمارے کپڑے بناتے تھے۔ خاص طور پر میرے کپڑے تو تقریباً ہر مہینے بن جایا کرتے تھے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ اماں ہماری فرمائش پہ کوئی کھانے کی اچھی چیز بناتی اور پھر ہم 4 بہن بھائیوں کو حصے کر کے دیتی، لیکن میں اور مانگ لیتا تو میری بہنیں اپنا حصہ بھی مجھے دے دیا کرتی تھیں۔ رات کو روزانہ بڑی باجی مجھے کہانی سناتی تھی۔ اصل میں وہ اس طرح میری تربیت کرنا چاہ رہی تھیں، اور چھوٹی باجی میرے لیے ہر وہ کام کرنے کو تیار رہتی جس میں ابا سے ڈانٹ پڑنے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ اور تیسرے نمبر والی بہن، جسے میں شروع سے ہی گڑیا کہہ کر پکارتا تھا، وہ تو بالکل میری پکی دوست تھی۔ میری ہر شرارت پر پردہ ڈالنا اور میرا قصور اپنے ذمے لے لینا اسی کا کام تھا۔ ان تینوں نے مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا، لیکن میں نے ان سب کے ساتھ کیا کیا؟ آج میں سوچتا ہوں کہ میں نے ان سب کی محبتوں کا جو صلہ دیا ہے، کیا وہ مجھے معاف کر دیں گی؟ میری تینوں بہنیں جس اسکول میں جاتی تھی میں بھی وہیں پر پڑھنے جاتا تھا، لیکن وہ اسکول اتنا بڑا نہیں تھا، اور میرے اماں ابا کی خواہش تھی کہ مجھے کسی بڑے اسکول میں پڑھائیں۔ پھر ابا نے یہ سوچا کہ میں وہاں پر 8 جماعتیں پڑھ لوں، اس کے بعد وہ مجھے بڑے شہر کے کسی اچھے اسکول میں داخل کروا دیں گے، اور ہاسٹل میں رہ کر میں اپنی پڑھائی پوری کروں گا۔ ہر والدین کی طرح اماں ابا بھی یہی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر اچھا انسان بن جاؤں اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں، تو اپنی بہنوں اور ماں باپ کا سہارا بن سکوں گا۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ ابا کی آمدنی اتنی زیادہ تو تھی نہیں کہ وہ میرا پڑھائی کا اتنا زیادہ خرچہ برداشت کر سکے۔ اس لیے میری بڑی باجی نے انٹر پاس کرنے کے بعد ایک اسکول میں نوکری کر لی، اور شام کے وقت میری دونوں بڑی باجیاں گھر میں ٹیوشن پڑھانے کا کام کرنے لگ گئے۔ وہ دونوں ابا کا بوجھ کم کروانے کے لیے اتنی محنت کر رہی تھیں۔ اسکول، ٹیوشن اور گھر کے بھی کام کاج وہی دونوں دیکھا کرتی تھی، کیونکہ اماں اب زیادہ کام نہیں کر پاتی تھیں۔ جب میں 8ویں کلاس پاس کر کے 9ویں میں جانے والا تھا تو ابا نے شہر میں جا کر اپنے ایک دوست کے ذریعے میرا داخلہ وہاں کے ایک اچھے اسکول میں کروا دیا، اور اسی اسکول کے ہاسٹل میں میری رہائش کا انتظام کر دیا۔ میری فیس اور ہاسٹل کے خرچے اتنے زیادہ تھے کہ ابا خود بھی پیسے دیتے تھے، اور باجی بھی اس میں زیادہ پیسے ملا کر میرا خرچ پورا کرنے لگ گئے تھے۔ یہاں تک کہ باجی کو اسکول میں سروس کرتے ہوئے 5-6 سال ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے اب باجی کی تنخواہ بھی بڑھ چکی تھی اور وہ سینئر ٹیچر بن چکی تھیں، اور دونوں باجیاں گھر میں کافی عرصے سے ٹیوشن پڑھا رہی تھیں، اس لیے اب انہوں نے گھر میں ہی اکیڈمی بنا لی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میری پڑھائی کا سارا خرچہ تقریباً باجیوں کے سر پہ ہی تھا، کیونکہ ابا تو جو کماتے تھے وہ گھر کے خرچوں میں ہی پورا ہو جاتا تھا، اور پھر
اماں کی دوائیاں بھی سانس نہیں لینے دیتی تھی۔ گڑیا وہیں ہمارے شہر کے کالج میں ہی پڑھ رہی تھی۔ اس کی پڑھائی کا خرچہ بھی بڑی بہنوں کے ذمے تھا، جبکہ اماں کو ان دونوں کی شادیوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، کیونکہ بڑی باجی کی تو عمر بھی اب زیادہ ہو رہی تھی۔ اماں چاہتی تھیں کہ ان دونوں کی شادیاں ہو جائیں، لیکن وہ کہتی تھیں کہ اگر ہماری شادیاں ہو گئیں تو اس گھر کو اور چھوٹے بہن بھائیوں کے خرچوں کو کون دیکھے گا؟ تو اماں یہ سن کر خاموش ہو جاتی۔ لیکن اماں نے اپنے جاننے والوں میں رشتے کا کہہ رکھا تھا، کیونکہ اماں برادری سے باہر شادی کرنا چاہتی تھیں۔ ان کا خیال تھا اگر وہ برادری میں بیٹیوں کی شادی کر دیں گی تو رشتہ داروں سے دب جائیں گی، کیونکہ خاندان میں تو کوئی پڑھا لکھا تھا نہیں، اس لیے بیٹیاں لے کر ظالم والے سسرالی بننے کی کوشش سب کرتے تھے۔ بڑی باجی کے لیے رشتے والی نے کچھ رشتے بتائے، لیکن وہ سب کے سب یا تو طلاق یافتہ یا پھر ایسے ہوتے تھے کہ جن کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، یہاں تک کہ ایک آدمی کے تو 2 بچے بھی تھے۔ اماں ایسے رشتوں کا سنتی تو بہت افسوس کرتی۔ انہیں یہ دکھ تھا کہ ان کا گھر سنبھالنے کی خاطر ان کی بیٹی نے اپنی جوانی قربان کر دی، اور اب اس کے لیے ایسے رشتے آتے تھے جو کسی بھی طرح اس کے قابل نہیں تھے۔ اماں کی اس کیفیت کو دیکھ کر بڑی باجی خود ہی اماں کی ڈھارس بندھاتی اور سمجھاتی کہ پھر کیا ہوا اگر میری شادی نہیں ہوئی، کیونکہ میں تو شادی کرنا بھی نہیں چاہتی، میں بس آپ لوگوں کے پاس رہ کر آپ سب کی خدمت ہی کرنا چاہتی ہوں۔ ابا بھی اس بات کو سوچ سوچ کر بڑے غمزدہ رہنے لگ گئے تھے، اور پھر ان کی عمر بھی کافی ہوتی جا رہی تھی۔ بڑھاپے نے ان پر کچھ زیادہ ہی اپنے اثرات چھوڑ دیے تھے۔ پھر 3 جوان بیٹیاں جن کی شادی کی عمریں ہو چکی تھیں، ان کو اس طرح پیسوں کے لیے ہلکان ہوتے ہوئے دیکھ کر ابا کی غیرت پر بڑی گہری چوٹ لگتی تھی۔ انہیں سب فکروں اور سوچوں نے ابا کو بہت کمزور کر دیا۔ پھر ایک دن ابا کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر بہت دور چلے گئے۔ ان کے جانے کا صدمہ سب سے زیادہ اماں کو تھا۔ پہلے ہی انہیں بیٹیوں کا دکھ کھائے جا رہا تھا، اور اب شوہر جیسا سائبان بھی نہیں رہا تھا۔ اماں ہر وقت روتی رہتی تھیں اور کہتی تھیں کہ تمہارے ابا بھی چلے گئے اور میں اکیلی رہ گئی، نہ میں تم لوگوں کے لیے کچھ کر سکتی ہوں بلکہ بوجھ ہی ہوں۔ یہ باتیں ہم سب کو تکلیف دیتی تھیں۔ میں تو گھر میں کم ہی رہتا تھا کیونکہ میرا کالج شروع ہو چکا تھا اور مجھے مہینے بعد چھٹی ملتی تھی، لیکن میں چھٹی ملتے ہی گھر پہنچ جاتا، 1 یا 2 دن اماں اور بہنوں کے پاس رہ کر واپس اپنے ہاسٹل چلا جاتا تھا۔ روزانہ رات کو باجیوں سے اور اماں سے فون پر بات بھی ہوتی رہتی تھی، اس لیے مجھے گھر کی پوری طرح سے خبر تھی۔ گھر اور باہر کے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے باجی ہی اکیلی ذمہ دار تھی۔ وہ گھر کا خیال بھی رکھتی اور باہر کے کام بھی نپٹاتی تھی۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ میری بڑی بہن نہیں بلکہ وہ میرے لیے بڑے بھائی جیسی تھی، اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود مجھے گھر کی اور گھر والوں کی فکر رہتی تھی، کیونکہ اب گھر میں صرف عورتیں ہی رہ گئی تھیں۔ کبھی کبھی تو میں رات کو دیر سے بھی انہیں فون کر لیتا اور پوچھتا تھا کہ گھر میں سب خیر خیریت تو ہے۔ باجی مجھے منع کرتی کہ کیسے ہمارے لیے پریشان نہ ہوا کرو، ہمیں اکیلا رہنا آتا ہے اور ہم چھوٹے دودھ پیتے بچے نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی بھی رات چلتا نقصان پہنچا دے گا۔ تو میں باجی سے کہتا کہ بے شک آپ لوگ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میری بھی تو کوئی ذمہ داریاں ہیں، ابھی میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن آپ سب کی فکر تو کر سکتا ہوں۔ میری بات سننے کے بعد وہ مسکرا دیتی۔ ایسے ہی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ جب میرے انٹر کے امتحان ختم ہوئے تو میں گھر جانے کی تیاری میں مصروف تھا کہ ایک دن اچانک گڑیا کا فون آیا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور اس کی بات سن کے میں بھی رونے لگ گیا۔ ہماری اماں بھی ہمیں چھوڑ کر دنیا سے جا چکی تھیں۔ میں نے فوراً گاڑی پکڑی اور گھر چلا گیا۔ اماں کا اس طرح چلے جانا ہم سب کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میری بہنیں اب گھر میں بالکل اکیلی ہو گئی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں پڑھائی چھوڑ کے یہاں ان کے پاس آ جاتا ہوں اور یہیں پر کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لوں گا، لیکن بڑی باجی نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور کہنے لگیں کہ اماں اور ابا کا خواب تھا کہ تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جاؤ، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہم سب نے بڑی محنت کی ہے، اور اب جب تم آگے بڑھ رہے ہو تو ہم تمہیں پیچھے نہیں بلا سکتے۔ تم ہماری فکر نہ کرو، ہم تینوں یہاں بڑے آرام سے رہ لیں گی، اور اگر زیادہ ہی مسئلہ بنا تو جب تمہاری نوکری ہو جائے گی تو ہم بھی تمہارے پاس شہر آ جائیں گے،
باجی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ جلد از جلد اپنی پڑھائی پوری کر کے کسی جاب پہ لگ جاؤں تو اپنی تینوں بہنوں کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ ان کی شادیاں کر دینی چاہیے، لیکن میں اس سلسلے میں کس سے بات کرتا؟ آخر میں نے اپنی بڑی بہن سے ہی بات کی اور کہا کہ چھوٹی باجی اور گڑیا کے رشتے کی کہیں کوشش کریں۔ تو کہنے لگی کہ ہاں میں کروں گی، تھوڑا سا وقت گزرنے دو، ابھی تو اماں کو گئے 4 دن ہی گزرے ہیں۔ اس کے بعد مجھے دوسرے کالج میں MBA کے لیے داخلہ بھی لینا تھا، تو میں واپس شہر چلا گیا۔ لیکن میں اپنی بہنوں کو روزانہ فون لازمی کرتا تھا اور ان سے سارے دن کا احوال لیتا تھا۔ ان کے ساتھ نہ رہتے ہوئے بھی مجھے ان کے ہر کام کی خبر تھی۔ میں دل لگا کے پڑھنے میں مصروف تھا، میرا داخلہ بھی جلدی ہو گیا تھا کیونکہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا۔ اور پھر میں MBA کے پہلے سال میں تھا جب میری دوستی میری اپنی کلاس فیلو فرزین سے ہوئی۔ فرزین اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ بہت امیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا ایک ہی بڑا بھائی تھا جس کی شادی کے لیے وہ لوگ لڑکی دیکھ رہے تھے۔ فرزین سے جب میری پہلی مرتبہ بات چیت ہوئی تب اس نے مجھے اپنے بارے میں تعارف کرواتے ہوئے یہی سب بتایا تھا۔ اس کے بعد میں نے کلاس کے مختلف لڑکوں سے اس کے بارے بڑے قصے میں تھے، کیونکہ وہ شروع سے اسی کالج میں پڑھتی تھی، اس لیے سب اسے جانتے تھے۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑی مغرور اور ضدی لڑکی ہے اور اسے اپنے باپ کی دولت کا بڑا گھمنڈ ہے، مگر مجھے تو اس سے مل کر ایسا نہیں محسوس ہوا۔ کچھ دن میں میری اس سے دوستی ہو گئی اور پھر ہم کالج میں ایک ساتھ ہی پائے جانے لگے۔ فرزین بہت خوبصورت تھی اور کچھ دن اس کے ساتھ گزار کر مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعی ضدی لڑکی ہے، اور مغرور ہونا تو اس کا بنتا تھا کیونکہ وہ خوبصورت ہی اتنی تھی، اور پھر دولت نے بھی اسے مغرور ہونے کی اجازت دے رکھی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ دوستی پر فخر محسوس ہونے لگا۔ میں اس بات پر بڑا اتراتا تھا کہ اتنی امیر اور خوبصورت لڑکی جو پورے کالج میں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی، لیکن مجھ سے اس کی دوستی تھی۔ اس وجہ سے لڑکے مجھ سے جلنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ ہم کالج سے باہر بھی ملنے لگ گئے۔ وہ مجھے کبھی کھانا کھلانے اپنے ساتھ لے جاتی تو کبھی شاپنگ پر۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب بتا دیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں اتنے امیر باپ کی بیٹی کے نخرے نہیں اٹھا سکتا، اس لیے سچ بتانا ہی مناسب تھا۔ لیکن اسے سچ سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ وہ مجھ سے اور زیادہ قریب ہوتی گئی۔ وہ ڈھیروں شاپنگ کرتی اور میرے لیے بھی جوتے اور کپڑے وغیرہ لیتی رہتی تھی۔ پھر جب میں 2 مہینے بعد گھر گیا تو میرے جوتے اور کپڑے وغیرہ دیکھ کر میری بہنوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تو قیمتی سامان لگتا ہے، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو میں نے انہیں کہا کہ میرے دوست بڑے امیر ہیں اور وہ مجھے تحفے دیتے رہتے ہیں۔ تو باجی مجھے سمجھانے لگی، کیسے امیر لوگوں سے دوستیاں رکھو گے اور تحفے لو گے تو انہیں دینا بھی پڑے گا۔ میں نے کہا ہاں تو میں دے دوں گا، جب میری جاب ہو جائے گی تو میں بھی امیر ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر ہم سب بہن بھائی ہنس پڑتے۔ 2-3 دن ان کے پاس رہ کے میں واپس شہر چلا گیا، لیکن جیسے ہی فرزین مجھ سے ملی تو شکایت کرنے لگی کہ اتنے دن لگا کر آئے ہو، میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ یہ سن کر میرا دل بڑا خوش ہوا، اور پھر تھوڑا وقت اور گزر گیا تو ایک دن فرزین نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرنے لگ گئی ہے۔ میں تو خود اسے پسند کرتا تھا اور محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن میں ڈرتا تھا کیونکہ اس کے اور میرے سٹیٹس میں بڑا فرق تھا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں نے اسے کوئی ایسی ویسی بات کی تو پتہ نہیں وہ کیسا ری ایکشن کرے گی، شاید مجھ سے بات کرنا بھی بند کر دے۔ لیکن خلاف توقع اس نے تو خود مجھ سے اظہار محبت کیا تھا۔ اس کے بعد تو میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ پھر تو ہم روزانہ باہر ملنے لگ گئے تھے، کبھی کہیں گھومنے چلے جاتے تو کہیں بھی کہیں کھانا کھانے، اور پھر اس نے مجھے میری سالگرہ پر ایک مہنگا موبائل فون گفٹ کے طور پر دیا۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن وہ کہنے لگی کہ تمہارا مجھ پر حق ہے اور میرا تم پر، اس لیے تم یہ فون رکھ لو۔ اس کے بعد وہ مجھے کوئی نہ کوئی قیمتی چیز تحفے میں دیتی رہی۔ انہی دنوں میں میری بڑی باجی نے فون پر مجھے بتایا کہ انہوں نے سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کر رکھا تھا اور ان کی نوکری ہو گئی ہے۔ وہ شہر کے کسی کالج میں ایز اے لیکچرر مقرر ہوئی ہیں۔ باجی کہنے لگی کہ میں کچھ دن تک شہر آؤں گی تو تم مجھے کسی بروکر وغیرہ کے پاس لے جانا تاکہ میں ان سے مل کے رہائش وغیرہ کی بات کر سکوں، اور میں کالج کے قریب ہی رہنا چاہوں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جس کالج میں جاب ہوئی ہے اس کالج کے ہاسٹل میں کمرہ لے لیں۔ تو کہنے لگیں کہ میں اکیلی تھوڑی ہی ہوں،
شہر میں دونوں بہنوں کو بھی ساتھ ہی لے کر آؤں گی اور گڑیا کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کرواؤں گی۔ میں خوش تو ہوا تھا، لیکن پھر جب میں نے یہ سنا کہ وہ سب یہاں آنا چاہتے ہیں تو میں کچھ پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ یہ میں جانتا تھا کہ وہ لوگ یہاں رہنے لگتے ہیں تو مجھے بھی ان کے ساتھ رہنا پڑے گا اور پھر میری آزادی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں خود سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد بڑی باجی میرے پاس شہر آ گئیں اور ہم دونوں نے ایک بروکر سے بات کی۔ اس کے پاس جو گھر یا فلیٹ موجود تھے اس نے وہ باجی کو دکھائے۔ باجی کو ایک چھوٹا سا فلیٹ پسند آ گیا جس میں 3 کمرے تھے۔ باجی کہنے لگیں کہ یہ فلیٹ تو ہم سب کے لیے بالکل مناسب رہے گا۔ تو میں نے باجی سے کہا کہ ہم سب کون؟ باجی کہنے لگی ہم تینوں بہنیں اور تم۔ میں باجی کی بات سن کر خاموش رہا کیونکہ فوراً کچھ کہنا مناسب نہیں تھا۔ باجی نے بروکر سے فلیٹ کے بارے میں بات چیت طے کر لی اور کہا کہ 2-4 دن میں ہی وہ یہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ پھر باجی کو میں نے واپسی کے لیے بس پر چڑھا دیا۔ رات کو جب میری چھوٹی باجی سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ اب کتنا مزہ آئے گا، ہم سب بہن بھائی مل کر اکٹھے رہیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ جو ہمارا گھر ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگیں کہ اضافی سامان جو یہاں پر باقی رہ جائے گا وہ چھوٹے کمرے میں رکھ کر تالا لگا دیں گے اور گھر ہم کرائے پر دے دیں گے تاکہ یہاں کے کرائے سے اس فلیٹ کا کرایہ دیا جا سکے۔ پھر میں نے چھوٹی باجی سے بات کی کہ میرے ہاسٹل سے فلیٹ بہت دور پڑتا ہے، اس لیے مجھے آنے جانے میں بڑا مسئلہ ہوگا، اس لیے جب تک پڑھائی نہیں پوری ہوتی میں ہاسٹل میں ہی رہوں گا۔ پہلے تو باجی میری بات سن کر خاموش ہو گئی، لیکن پھر کہنے لگیں کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں خود ہی بڑی باجی سے بات کر لوں گی۔ یہ سن کر مجھے سکون ہو گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ چھوٹی باجی میری کوئی بات نہیں ٹالتی تھی۔ اور پھر 1 ہفتے کے اندر اندر ہی وہ لوگ نئے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ ہمارا گھر انہوں نے کرائے پہ چڑھا دیا اور کچھ ضروری سامان وہ اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ میں 2 دن ان کے ساتھ نئے فلیٹ میں رکا۔ یہ چھوٹا سا خوبصورت فلیٹ تھا جس کا کرایہ بھی مناسب تھا اور پھر باجی کے کالج کے بالکل پاس ہی تھا، اس لیے باجی کو آنے جانے میں آسانی تھی۔ میں 2 دن وہاں رہ کر واپس اپنے ہاسٹل چلا گیا۔ رہائش کا مسئلہ حل ہوا تو ایک نیا مسئلہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب مجھ سے فرزین نے کہا کہ بھائی کی شادی کے ساتھ ہی ماما میری شادی بھی کرنا چاہتی ہیں اور میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، تو میں نے فرزین سے کہا کہ میں ابھی شادی کیسے کر سکتا ہوں، ابھی تو میں پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، جاب نہیں لگی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ فرزین کہنے لگی کہ میں کچھ نہیں جانتی، میں شادی کروں گی تو صرف تم سے کروں گی اور میں نے مما سے بھی کہہ دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری مما یا پاپا کو کوئی اعتراض نہیں؟ تو کہنے لگی کہ بھلا انہیں کیوں اعتراض ہوگا، انہیں پتا ہے کہ ان کی بیٹی جو پسند کر لیتی ہے وہ حاصل کر کے رہتی ہے اور مجھے تو تم سے بہت محبت ہے، اس لیے میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بہنوں سے بات کرتا ہوں۔ تو کہنے لگی کہ تم بہنوں کو یہ بھی بتا دینا کہ تم شادی کے بعد میرے ساتھ میرے گھر میں ہی رہو گے اور تمہیں کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمارے فیملی بزنس میں پاپا کے ساتھ کام کرو۔ زین کی بات سن کے میں حیران ہو گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری بہنیں کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہوں گی اور میں خود بھی گھر داماد بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا، مگر فرزین کی ضد کے آگے میں بے بس ہو گیا۔ اور جب میں نے اپنی شادی کی بات اپنی بہنوں سے کی تو وہ مجھ سے بھی زیادہ حیران ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو تمہاری پڑھائی باقی ہے، تمہاری جاب ہوگی تو ہم خود تمہاری شادی بڑی دھوم دھام سے کریں گے۔ تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ فرزین کے والدین اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ تو بڑی باجی نے کہا کہ اگر وہ تمہیں پسند کرتی ہے تو اس میں تمہارا کیا قصور ہے، ہم کسی کے لیے بھی تمہارا مستقبل تو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ بڑی باجی کو میں نے بتایا کہ میں فرزین کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ اس سے کہو تھوڑا سا انتظار کر لے، جیسے ہی تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی تمہاری شادی کروا دیں گے۔ لیکن میں نے اپنی بہنوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں فرزین سے ابھی شادی کروں گا اور اس کے ساتھ اسی کے گھر میں رہوں گا۔ یہ سن کر تو جیسے میری بہنوں کے سروں پر آسمان گر گیا، وہ تینوں سکتے کے عالم میں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اس میں ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ آپ لوگ اس طرح کا ری ایکشن دے رہی ہیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں فرزین سے شادی کر رہا ہوں،
اگر آپ لوگوں نے شادی میں آنا ہے تو شوق سے آئیں، ورنہ آپ لوگوں کی مرضی۔ یہ کہہ کر میں فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں اپنی بہنوں کا دل دکھا کے وہاں سے جا رہا ہوں، لیکن اس وقت تو مجھے صرف اپنی اور فرزین کی پڑی تھی۔ اور پھر ایک ہفتے بعد فرزین کے بھائی کے ساتھ ہی اس کی شادی میرے ساتھ ہونا قرار پائی۔ یہ فیصلہ فرزین کے والدین کا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے مل چکے تھے اور اپنی بیٹی کی پسند پر مطمئن تھے۔ میں نے دن اور تاریخ کا میسج اپنی بہنوں کو کر دیا اور میرج ہال کا ایڈریس بھی بھیج دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ نہیں آئیں گی، لیکن اس کے باوجود میں ان کا انتظار کرتا رہا۔ وہ واقعی شادی میں شریک نہیں ہوئیں۔ پھر میں نے بھی فیصلہ کر دیا کہ اب میں کبھی بھی ان سے نہیں ملوں گا۔ جس طرح کی شادی کی شاپنگ میں فرزین نے میرے لیے بھی خریداری کرتے ہوئے پیسہ بہایا تھا، اب اس کے پاپا بھی اسی طرح پیسہ لٹا رہے تھے۔ شادی بہت بڑے پیمانے پر دھوم دھام سے کی گئی اور شادی کے فوراً بعد فرزین کے پاپا نے ہم دونوں کو گھومنے کے لیے لندن بھیج دیا۔ میں نے تو کبھی زندگی میں سوچا تک نہیں تھا کہ میں ملک سے باہر جا سکوں گا، اور اب میں اتنے بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہ رہا تھا، کھل کے پیسہ لٹا رہا تھا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ سب حقیقت تھی، اور اپنی ان خوشیوں میں اپنی بہنوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکا تھا۔ فرزین کے بھائی نے بھی اپنی پسند سے شادی کی تھی، اور اس کی بیوی بھی میری طرح مڈل کلاس گھرانے سے تھی۔ جب ہم اپنے ہنی مون سے واپس چلے گئے تو فرزین کی مما نے ہم دونوں کا کمرہ بھی سیٹ کروا رکھا تھا۔ ایسا گھر اور کمرہ تو میرے خوابوں میں بھی بہت دور دور تک نہیں تھا۔ میں بڑا خوش تھا، لیکن شادی کے تھوڑے دن بعد ہی فرزین کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگ گئے۔ وہ روزانہ اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر نکل جاتی، مجھے ساتھ نہیں لے کر جاتی۔ ایک دن میں نے اس سے شکایت کی تو کہنے لگی کہ ابھی تم ہماری سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتے، اس لیے میں تمہیں لے کر نہیں جاتی، لیکن مجھے امید ہے کہ تم جلدی سب کچھ سیکھ جاؤ گے، پھر میں ہر جگہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جایا کروں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی تمہاری وجہ سے میرا مذاق اڑائے۔ فرزین کے منہ سے یہ بات سن کے میں حیران رہ گیا، لیکن میں بول کچھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی بات حقیقت بھی تھی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو گروم کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ میں کالج جاتا تھا اور کالج سے واپس آ کر اپنے کمرے میں یوٹیوب پر مختلف ویڈیوز دیکھتا رہتا، جس میں ہائی لیول کے رہن سہن کے بارے میں بہت کچھ سیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد خود کو فرزین کے سٹیٹس کے مطابق کر لوں، کیونکہ کل کو مزید اس کے پاپا کا بزنس بھی مجھے ہی سنبھالنا تھا۔ فرزین کے بھائی اچھے انسان تھے، وہ مجھ سے بالکل نارملی بات چیت کرتے تھے، لیکن فرزین کے ماما پاپا، وہ خود فرزین پتہ نہیں کن ہواؤں میں گم رہتے تھے، ان کا تو مزاج ہی نہیں ملتا تھا۔ فرزین کی بھابھی بھی بہت اچھی تھی، لیکن وہ بھی میری طرح کم گو اور دبی دبی سی رہتی تھی۔ میں اس کی کنڈیشن سمجھتا تھا، کیونکہ اس کا تعلق بھی تو میری طرح ہی مڈل کلاس فیملی سے تھا، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ فرزین اپنی بھابھی سے جلتی تھی، کیونکہ اس کا بھائی اپنی بیوی پر جان چھڑکتا تھا، اور فرزین کہتی تھی کہ اس کی نہ شکل ہے اور نہ وہ ہماری طرح اونچے خاندان کی ہے، اس کے باوجود وہ ہمارے گھر پر راج کرنے کے لیے یہاں آ گئی۔ تو میں فرزین سے کہتا کہ جو اس کا نصیب تھا اسے مل گیا۔ میری اس بات پر فرزین ہنستی چلی جاتی اور مجھے کہتی کہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو وہ بھی مل جاتا ہے جو ان کی اوقات نہیں ہوتی۔ فرزین کی ایسی باتیں میرے دل پہ بہت چوٹ پہنچاتی تھیں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا جیسے وہ یہ باتیں مجھے سناتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا رویہ میرے لیے ناقابل یقین اور ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 2 مہینے گزر گئے تھے اور میں نے پلٹ کر اپنی بہنوں کی خبر تک نہیں لی تھی۔ انہوں نے بھی مجھے فون نہیں کیا تھا۔ میں یہاں اپنی بیوی کے عجیب و غریب رویے سے بھی بہت اپسیٹ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ اور پھر ایک دن تو فرزین نے انتہا کر دی۔ اس نے اپنے بھائی سے نہ جانے ایسا کیا کہا کہ وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور اس نے اپنی بیوی پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ آوازیں سن کے میں بھی اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میرے ہوش اڑ گئے جب میرے سامنے ہی فرزین کے بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اسے گھر سے نکال دیا۔ یہ بات میرے لیے اس قدر حیرت انگیز تھی۔ میں جانتا تھا فرزین کا بھائی بہت اچھی نیچر کا مالک ہے، مگر مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ جب فرزین کمرے میں آئی تو میں نے اس سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی کہ بھابھی کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا
اور وہ بات میں نے بھائی کو بتا دی اور بھائی نے غصے میں آ کر بھابھی کو طلاق دے دی۔ لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کاش میں نہ بتاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں فرزین کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اگر اتنا ہی افسوس ہو رہا ہے تو اس وقت چپ رہ جانا تھا، اور کیا پتہ ایسی کوئی بات نہ ہو جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ اب مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا ہے، اب ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے بھابھی کی زندگی خراب ہونے سے بچ جائے۔ میں نے اسے کہا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ میں کچھ دن تک سوچ کر بتاؤں گی۔ اور پھر ایسے ہی مزید 3 مہینے گزر گئے۔ اس دوران فرزین نے میرے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا، لیکن اس نے اپنی بھابھی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ہم بس یہ کہتی تھی کہ بیچاری بہت روتی رہتی ہے۔ میری جب بھی اس سے بات ہوتی ہے وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، اور بھائی بھی بہت پچھتا رہا ہے۔ پھر ایک دن فرزین مجھ سے کہنے لگی کہ بھائی اور بھابھی کی حالت دیکھ کر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو بھابھی واپس اس گھر میں آ سکتی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھلا میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو جو بات فرزین نے کہی وہ سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فرزین نے کہا کہ میں نے بھابھی سے بات کر لی ہے، وہ تو اس بات کے لیے راضی ہیں، لیکن اگر تم راضی ہو جاؤ اور بھابھی کے ساتھ نکاح کر کے اسے چھوڑ دو تو اس طرح حلالہ ہو جائے گا اور وہ دوبارہ میرے بھائی سے شادی کر سکے گی۔ میں یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اور تم برداشت کر لو گی میں کسی اور سے شادی کروں؟ تو وہ کہنے لگی کہ پھر کیا ہوا، تم کون سا اسی کے ہو جاؤ گے، کچھ دن کی تو بات ہوگی، کچھ دن اسے اپنے پاس رکھنا اور پھر چھوڑ دینا۔ میں نے کہا تمہارا بھائی اس بات کے لیے تیار ہو جائے گا؟ تو فرزین کہنے لگی کہ میں نے اپنے بھائی سے خود بات کر لی، تم بس وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں، ورنہ پھر جہاں مرضی جاؤ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ فرزین کی دھمکی سن کر میں خاموش ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں ٹھیک لگے کر دو۔ 1 ہفتے بعد فرزین مجھے لے کر اپنی بھابھی کے گھر چلی گئی۔ ہمارے ساتھ مولوی صاحب بھی تھے، انہوں نے ہمارا نکاح پڑھایا، اور پھر میں اپنی دونوں بیویوں کو لے کر فرزین کے فارم ہاؤس میں چلا گیا، کیونکہ فرزین نے کہا تھا کہ ابھی ماما پاپا یا بھائی یہ سب نہیں جانتے، جب تک ان کو نہیں منا لیتی ہم ادھر ہی رہیں گے۔ فارم ہاؤس پہ کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اس لیے یہ راز راز رہ سکتا تھا۔ میں نے بھی فرزین کا کہنا مان لیا۔ میری دوسری بیوی کا نام عائشہ تھا، وہ تو ویسے ہی بہت اچھی تھی، اب تو وہ میرا اور بھی خیال رکھنے لگی، لیکن مجھے فرزین پر حیرت ہوتی تھی جو مجھے عائشہ کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتی اور خود دوسرے کمرے میں رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ روزانہ شام کو ہم دونوں کو اپنے کمرے میں جانے کا کہتی اور خود وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی، لیکن ایک رات میں خاموشی سے اس کے کمرے کی کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ کیا کرتی ہے، اور حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میں نے اسے فون پر کسی سے ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھا میں نے کیسے اسے بے وقوف شہریار کو الو بنا دیا اور اس کی شادی عائشہ سے کروا دی، اب بس وہ دن دور نہیں جب میں اس سے طلاق لے کر تم سے شادی کر لوں گی۔ یہ سب سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر وہ کون تھا جس سے فرزین باتیں کر رہی تھی؟ میں مزید وہاں کھڑا نہ رہ سکا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے جا کے عائشہ کو ساری بات بتا دی تو وہ کہنے لگی مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں پتا کہ فرزین نے آپ سے میری شادی کیوں کروائی ہے، اس نے تو مجھ سے حلالے کی بات تک نہیں کی، بلکہ وہ تو مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہاری ماں بیمار رہتی ہے اور تمہارا بوجھ وہ کیسے اٹھائے گی، اس لیے تم میرے شوہر سے شادی کر لو۔ میں عائشہ کی باتیں سن کے مزید حیران ہو گیا اور فرزین کا سارا ڈرامہ سمجھ گیا۔ اب تو میری حالت اس پتے جیسی ہو رہی تھی جو درخت سے گرنے والا تھا، لیکن اس کا زمین پر بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھ سے بڑا گدھا شاید ہی کوئی اور ہوتا اگر میں اب بھی فرزین کے ہاتھوں الو بنتا رہتا، اس لیے میں نے فرزین کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور وکیل سے کہہ کر طلاق کے کاغذات بنوا کر اس پر سائن کر کے فرزین کو تھما دی، لیکن میرے پاس عائشہ کو لے جانے کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ طلاق کے کاغذات ملنے کے بعد فرزین نے مجھے صرف 2 دن کا ٹائم دیا اور کہا کہ 2 دن میں یہاں سے چلے جانا، کیونکہ مما پاپا کو جب یہ پتہ چلے گا کہ تم نے مجھے طلاق دے دی ہے تو وہ تمہیں ویسے ہی گولی سے اڑا دیں گے۔ میں نے اس سے زیادہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
میں نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور باجی کے فلیٹ پر جا کر دستک دی۔ گڑیا نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی خوشی سے چیخ اٹھی اور میرے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ اسی وقت دونوں باجیاں بھی وہاں آ گئیں۔ میں ان کے پیروں میں پڑ گیا اور ان سے معافیاں مانگنے لگ گیا۔ بڑی باجی نے کہا کہ بیٹے، اپنی ماؤں سے ایسے معافی نہیں مانگتے۔ یہ سن کر میرا سر اور بھی شرم سے جھک گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے ان کو ملوایا اور ان کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کھلے دل سے میری بیوی کو خوش آمدید کہا۔ اس کے 1 سال بعد عائشہ نے اپنے کزن سے چھوٹی باجی کی شادی کروا دی۔ وہ بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے میری باجی کو بہت خوش رکھا ہے۔ گڑیا ڈاکٹر بن رہی ہے اور میں عائشہ کے ساتھ خوش ہوں اور بڑی باجی کی خدمت میں دل و جان سے حاضر رہتا ہوں، لیکن میرے دل سے وہ بوجھ نہیں جاتا جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے مجھ پر پڑ گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔